چلیے کچھ چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانتی بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھ روک لو. پھر اسی طرح زبان کی حفاظت. آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نماز روزہ صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، یعنی بہت زیادہ نہیں کرتی یہ سب کچھ. اس کا یہ نہیں مطلب کہ فرض بھی ادا نہیں کرتی ہوگی، وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی اور اس کو کم سمجھا جا رہا ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. فرمایا وہ جنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی امن کے ساتھ. پھر سچائی، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. پھر حیا، فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. پھر ذکر اذکار، اذان کا جواب دینا. فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح یقین قلب کے ساتھ یہ کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے اس کو یقین کے ساتھ جواب دینا. وضو کے بعد کی دعا، جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ کہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں. پھر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے کی تسبیحات، صبح و شام سید الاستغفار پڑھنا، قرآن کی سورت قل هو اللہ سے محبت. ایک شخص تھے نا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قل هو اللہ سے محبت رکھتا ہوں، مجھے یہ سورت بہت پسند ہے. آپ نے فرمایا یہ تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے نام یاد کرنا. فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، 1 کم 100، جو شخص ان سب کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر چونکہ جہنم بھی جوتی کے تسمے سے قریب ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کون سے کام ہیں، کون سے راستے ہیں، وہ کون سے دروازے ہیں جو جہنم میں کھلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے کون سا کام کرنے کی کوشش کریں گے؟ اسمائل کے علاوہ اسمائل جاری رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سلام ٹاپ پر، اور اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اس کے اوپر کوشش کریں. بس چلتے ہوئے کسی کو ہم دھکا نہیں دیں گے، اسی طرح گندگی نہیں پھیلائیں گے. کیا اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے نا؟ اور کیا کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے؟ واش روم ناپاک کرنا، اور جسم کی صفائی نہ کرنا. پاس بیٹھے لوگوں کے لیے سخت اذیت ہوتی ہے. برش نہ کرنا، کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا، اور شور کرنا، اور وقت کی پابندی نہ کرنا، رولز کو فالو نہ کرنا. اب آپ دیکھیے کہ اس چیز کو جاننے کے لیے کہ دوسروں کو میں تکلیف سے کیسے بچاؤں، یہ نوٹ کیجئے، اور یہ ہر شخص نوٹ کرتا ہے کہ مجھے دوسروں کی کس بات سے تکلیف ہوتی ہے. یہ سب کو پتا چلتا ہے. اگر یہ سمجھ نہ بھی آئے نا کہ میری کس بات سے دوسرے کو ہو رہی ہے، تو یہ ضرور آتی ہے، تو وہ اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. جو چیز دوسروں کی آپ کو تکلیف دے آپ اس کو چھوڑ دیں. چلیے اب ہم حدیث کا دوسرا حصہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح جنت بالکل قریب ہے اسی طرح جہنم بھی بہت قریب ہے. اور ڈرنے کی بات ہے، جنت میں جو چیزیں لے جانے والی ہیں جہنم میں سمجھے اس کے اپوزٹ کرنے والے کام وہ جہنم میں لے جانے والے. جیسے توحید کی بات ہم نے پڑھی تھی، تو جہنم میں لے جانے والی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کتنا واضح طور پر پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں شرک میں فال کرتی ہیں. غیر اللہ پہ بھروسہ، غیر اللہ کی محبت جو اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، غیر اللہ کا خوف جو اللہ کے خوف سے بڑھ جائے. ان چیزوں کو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، معمولی سی بات لیتے ہیں. تو یہ چیزیں شرک کا دروازہ کھول دیتی ہیں.
بظاہر دیکھنے میں معمولی لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، انسان کو فیسینیٹ کرتی ہیں کہ کوئی تو ہے میرا جو میرا سنے گا یا وہ میرے کام آئے گا، چاہے وہ ہماری اولاد ہو یا والدین ہو یا شوہر ہو یا کوئی بھی، کسی کے اوپر بھی ہم نے بھروسہ کر رکھا ہو اللہ کو بھول کر. تو یہ چیزیں پھر کیا ہوتی ہیں، آہستہ 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 وہ چیز اتنی ہمارے دل میں ہو جاتی ہے کہ خدا نہ خاصہ اس شخص کو کچھ ہو جائے تو زندگی ختم ہو کر آ جاتی ہے. تو آغاز کہاں سے ہوا؟ پھر ہم اللہ کے حقوق بھول جاتے ہیں، بندوں کے بھول جاتے ہیں. تو خرابی تو عقیدے میں ہی تھی نا. کیوں غیر اللہ کو اتنا بت بنا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ زندگی میں نہیں تو مرنے لگے ہو تم. لیکن اس وقت ہم اتنے ایموشنلی ویک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں چھوٹی سی نصیحت بھی کر دے یا کہے نا صبر کرو، تو وہی جس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر کرو، تو اس نے کہا تم کون ہوتے ہو، تمہیں کیا پتا مجھ پہ کیا بیتی ہے. تو اس وقت تو ہمیں نصیحت بھی نہیں اچھی لگتی، پھر کسی کا سمجھانا بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ دشمن ہے. اس وقت ہم صرف اس کو دوست سمجھتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملا دے. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم سب توحید کا صحیح مفہوم سمجھیں. ایک دفعہ عقیدہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کا سبق ہے، اور بار بار اپنی صفائی اور چھانٹی کی ضرورت رہتی ہے، بار بار تازگی کی ضرورت رہتی ہے، اور بار بار انٹروسپیکشن کی کہ کہیں وہ رینگتا رینگتا پھر تو نہیں کوئی شرک گھس آیا اندر. کیونکہ شرک جو ہے جتنی زیادہ خطرناک چیز ہے اتنی ہی یہ نظر آنے والی بھی نہیں، نظر نہیں آتی، یہ کریپ ان کر جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. پھر فجر کی نماز نہ پڑھنا، فجر کی نماز نہ پڑھنا. وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ جس میں ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، پوچھنے میں پتا چلا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح کے وقت سوتا رہتا تھا، یعنی نماز کی پرواہ کیے بغیر. اور آپ دیکھیے کہ منافقین پہ سب سے زیادہ بھاری فجر کی نماز ہوتی ہے اور عشاء کی نماز. اٹھنا ہی مشکل. وہ بھی کیوں اٹھنا مشکل ہے؟ کیونکہ جس کو جنت کا شوق ہوگا، جہنم کا خوف ہوگا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگر اس وقت زلزلہ آ جائے تو کوئی سوتا رہ جائے گا؟ نہیں سو سکتا. اس وقت آپ کی کوئی پسند کی چیز سامنے آ جائے تو آپ سوتے رہیں؟ نہیں سو سکتے، آپ کی نیند اڑ جائے گی. تو چونکہ جنت جہنم کی فکر نہیں، اس لیے اٹھنے کی بھی فکر نہیں. پھر اسی طرح بدعت، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. محدثہ بدعت عقیدے اور عبادت میں ہوتی ہے، خود ساختہ چیزیں، خود نکالی ہوئی عبادتیں. مثلا فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، کوئی اس کو 4 بنا لے تو یہ کیا ہوگا؟ بدعت. کیونکہ اللہ نے 2 ہی کہی ہے، 2 ہی پڑھنی ہے، 2 ہی اطاعت ہے اور یہی عبادت ہے. 3 بھی پڑھی تو قبول نہیں ہوگی، حالانکہ آپ ایکسٹرا محنت کر رہے ہیں. یہی حال باقی عبادات میں. تو یہ محدثہ، انوینٹڈ. لیکن مادی چیزوں میں انوینشنز جو ہیں وہ بدعت نہیں ہیں. مثلا آپ گھوڑے کی بجائے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی حدیثیں بیان کرنا، یہ جہنم میں لے جانے والی بات ہے. دجین البصری کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینہ میں آیا، وہاں عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام اسلم سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے حضرت عمر کی کوئی حدیث سنانے کی فرمائش کی کہ جو تم نے حضرت عمر سے سنی. تو انہوں نے معذرت کی، فرمایا کہ مجھے کمی بیشی کا اندیشہ ہے، یعنی میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں کچھ بڑھا دوں گھٹا دوں. وہ کہتے ہیں ہم بھی جب عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث سنائیے، کوئی بات بتائیے، تو وہ یہی جواب دیتے مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے وہ جہنم میں ہوگا. اور کچھ لوگ بے دریغ ہر بات کو حدیث بنا دیتے ہیں. تو یقین نہ ہو تو اس کو حدیث نہ کہیے.
جی آج کل SMS ٹیکسٹ میسیجز میں اس قدر من گھڑت خود ساختہ باتیں حدیث کے نام سے سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر نیچے دھمکی دی ہوتی کہ اگر نہ اس کو آگے بھیجا تو تم مسلمان ہی نہیں. آپ یہ کر دیں کہ مفہوم ایسا ہے، کچھ اس قسم کی بات میں نے سنی ہے یا پڑھی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ مت کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ کہ یہ حدیث ہے. گناہوں کو حقیر سمجھنا، یعنی بڑے بڑے گناہ کر کے پھر ان کو کوئی پریشانی نہیں، اس پر فکر ہی نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. ایاک و محقرات الاعمال، کیونکہ انسان بے فکر ہوتا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس پہ کیا پوچھو گی، اس پہ کیا پکڑ ہوگی، اور وہ اکٹھے ہو کے انسان کو جہنم میں لے جانے کے باعث بن جائیں گے. جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر سب سے ایندھن منگوایا اور وہ اکٹھا کیا، اور جب وہ جلایا گیا تو کھانا پک گیا. تو اسی مثال سے یہ بات سمجھائے گی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے 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 اتنا بڑا ایندھن بن جاتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں. حرام کمائی سے صلہ رحمی کرنا، بس سود کے پیسوں سے یا اور اسی طرح کسی کی چوری کے مال سے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس لیے چوری جائز ہے کہ غریبوں کو دینا ہوتا ہے، امیر لوگ خود نہیں دیتے تو پھر ہمیں ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے ان کا مال لے کے اور دوسروں کو دے دینا چاہیے. وہ مشہور کہانی ہے نا جی رابن ہوڈ کی. تو اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ کو صدقہ کرنا ہے تو تھوڑے سے مال میں بھی آپ کریں گے نا، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دیں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نہیں کہ آپ کتنی بڑی رقم دیتے ہیں. کھجور پوری بھی نہیں، ایک ٹکڑا اس کا اگر دیں گے وہ بھی جہنم سے بچانے کے لائق ہوگی. لیکن اس کے برعکس اگر بڑے سے بڑا مال دیں گے وہ حرام کمائی کا تو الٹا وبال بنے گا. حدیث میں آتا ہے، صحیح ترغیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گناہ اور حرام مال کمایا پھر اس سے رشتہ دار کو دیا، یعنی صلہ رحمی کی، یا صدقہ کیا، یا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اس کے سب مال کو جمع کیا جائے گا، پھر اسے اس کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا. مثلا بعض لوگ ڈپازٹ کرا دیتے ہیں اور پھر اس پر پروفٹ آتا رہتا ہے تو اس پروفٹ سے وہ صدقہ کرتے رہتے ہیں اور اصل مال وہیں پر رہتا ہے. تو اسی طرح بعض اوقات انسان خود تو نہیں کرتا، پیرنٹس ایسا کچھ مال چھوڑ جاتے ہیں اولاد کے بھلے کے لیے، لا علمی میں، نا سمجھی میں. اب ماں باپ کو تو نہیں پتا تھا، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آتی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل خرچ کر لینا چاہیے اور جو باقی ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. اب آپ سوال کریں گے کہاں چھوڑیں، ڈاکخانے میں ہی چھوڑ دیں یا بینک میں ہی چھوڑ دیں؟ ان کو بھی دیا تو بات تو وہی ہو گئی، دیا تو صحیح نا، آپ نے خود نہیں استعمال کیا، ان کو استعمال کرنے کے لیے چھوڑ دیا. جی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اور ایسا بندہ سود میں پھنسا ہوا ہے کہ جس کو سود پے کرنا ہے تو سود سے اس سود کو پے کر دیا جائے، لیکن غریبوں کو دے کے یا رفاع عامہ کے کام یا ویلفیئر کے کاموں میں سود کی رقم لگا کے یہ سمجھنا کہ اس سے کچھ ثواب ہوگا، نقصان کا باعث ہے. حرام سے انسان جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کرے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اس سے دل سخت ہوتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، نیکی کے کام اس کو کرنے مشکل ہوتے ہیں. پھر زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام معلوم ہے نا آپ کو، کس شکل میں وہ مال اکٹھا ہوگا؟ سانپ کی شکل میں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا زکوٰۃ روکنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. استغفر اللہ. زکوٰۃ روکنے والا، یہاں پر نہ دینے کی بات نہیں آ رہی، دے گا صحیح لیکن ابھی روکی ہوئی ہے اس نے. کب روکتے ہیں لوگ پتہ آپ کو؟ کب روکی جاتی ہے زکوٰۃ؟ سال گزر چکا ہے، زکوٰۃ ڈیو ہے، وہ روک کے ہر مہینے 500 روپے نکال رہے ہیں. بھائی آپ کے پیسے نہیں، آپ نے اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے؟ نکالیں ان کو باہر. کیونکہ ان کو روک کے خدا نخواستہ وفات ہوگی، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کیا ہے، تو وہ زکوٰۃ آپ کے مال میں پڑ گئی. اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر معاملات
معاملات کی خرابی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. چھوڑنے سے کیا مراد؟ بات چیت تعلق بالکل ختم. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رعایا کا نگہبان بنے پھر اسے دھوکہ دے وہ جہنم میں جائے گا. یعنی کسی کو رسپانسبل بنایا گیا کسی کام کا اور وہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہا, ان کو چیٹ کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, نقصان دے رہا ہے. کوئی مثال دیجئے. مثلا کسی کو سڑک بنانے کا ٹھیکہ دیا گیا, اس میں چیٹنگ کیا ہو سکتی؟ وہ میٹیریل خراب لگا دے, جتنی چیز لگانی چاہیے وہ نہ لگائے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چند دنوں میں سڑک بیٹھ جاتی ہے, پھر اس پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب کو دھکے پڑتے ہیں, ان سب کی ہڈیاں ہلتی ہیں, ان سب کی کمریں ٹیڑھی ہوتی ہیں, ان سب کے پوسچر خراب ہوتے ہیں, ان سب کو بیماریاں لگتی ہیں اور ان کی زندگی حرام ہوتی ہے, وہ محتاج ہوتے ہیں. پلس یہ کہ گاڑیاں جلدی خراب ہوتی ہیں اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. یعنی خرابیاں آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک جاتی ہیں, ہر گزرنے والا اس پہ لان تان کر رہا ہوتا ہے. کیا کمایا اس شخص نے یہ دھوکہ دے کے؟ دیکھنے میں بڑا معصوم سا ایکٹ ہے. اگر کوئی ٹیچر ہے اور اس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اس نے فار ایگزامپل 10 چیپٹرز دن کے پڑھانا ہے, وہ خالی 2 یا 3 پڑھاتا ہے, اور جو وہ پڑھائے وہ بھی ٹھیک سے نہ پڑھائے, محنت نہ کرے, ٹائم کی پابندی نہ کرے, پورا حق نہ ادا کرے, جان نہ مارے, پوری تیاری نہ کرے, یعنی کوئی بھی ذمہ دار ہو نہ وہ ذمہ داریاں سمجھے نہ ان کو ادا کرے, بس ٹائم پورا کر دے. وہ حاضری لگوا دی, دفتر میں آ گئے ہیں, چلے گئے ہیں, جو کرنے کے کام ہے وہ کیے نہیں, جو نہیں کرنے کے وہ بس کیے چلے جا رہے ہیں. عمومی طور پہ ہمارے دفتروں کا یہی حال ہوتا ہے نا, یا پھر کوئی کام سے جائے تو کوئی ملتا نہیں. تو اسی طرح مثلاً آپ کی امی آپ کو گھر میں چھوڑ گئی, چھوٹے بہن بھائی کو خیال کرو میں آ رہی ہوں, وہ تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو ایک ذمہ داری ملی ہے اور وہ آپ کی رعایا ہے اس وقت اور آپ ان کے ذمہ دار ہیں, ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہوگی. ہم یہ نہ سمجھے کہ بس یہ تو کچھ چند لوگوں کے لیے, کلکم راعٍ, ہر شخص نگران ہے, ہر شخص کے اوپر کہیں نہ کہیں ذمہ داری آ جاتی, کوئی نہ کوئی کام اس کے ذمہ آ جاتا ہے. تو اسے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے, ہر چیز کو جینوئنلی کرنا چاہیے, اپنی استطاعت میں جتنا بھی ہو انسان کی پوری خیر خواہی کے ساتھ. اور جو چیز نہ آتی ہے اس کو سیکھ لینا چاہیے, جو کرنا نہ آتا اس کو پوچھ لینا چاہیے. پھر علم پر فخر کرنا, جاہلوں سے بحثیں کرنا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو, یا جاہلوں سے بحث اور تکرار کرو, یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو, اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا. یہ علم حاصل کرنے کے بہت مذموم مقاصد ہیں. پھر اسی طرح غلط فیصلے کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 قسم کے ہیں, قاضی جج, 2 جہنمی 1 جنتی. ایک وہ جس نے حق کو جانا پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا, وہ جنتی ہے, اور ایک وہ جس نے جہالت کے باوجود لوگوں میں فیصلے کیے, وہ جہنمی ہے. کیس کو پوری طرح اسٹڈی نہیں کیا, ایسے ہی فیصلہ کر دیا. ایک وہ جس نے فیصلہ کرنے میں ظلم اور جور سے کام لیا, وہ بھی جہنمی. تو جنتی کون ہے؟ جس نے حق کو جانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا. پھر یہ کہنا کسی کو کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, یہ بہت خطرناک بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 آدمی آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے, فرینڈز تھے. ایک گناہوں میں ملوث تھا, دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا. عبادت میں راغب جب بھی دوسرے کو گناہ میں دیکھتا تو کہتا باز آ جاؤ, مت غلط کام کرو. آخر ایک دن اس نے دوسرے کو گناہ میں پایا تو اس سے کہا کہ باز آ جاؤ. اس نے کہا مجھے رہنے دو, مت نصیحت کرو, میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. کیا تو مجھ پر نگران بنا کے بھیجا گیا, تم مجھے کیوں منع کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا یا تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. دونوں فوت ہو گئے, رب العالمین کے ہاں پیش ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت
میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو میرے متعلق جانتا تھا؟ یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی، یعنی فیصلہ تو نے کرنا تھا؟ اور پھر گناہگار سے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے سے کہا اسے جہنم میں لے جاؤ. الفاظ کچھ اس طرح آ رہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور قسم کھا کے کہا اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا. پھر تم کون ہوتے ہو اللہ کے بہاف پہ بات کرنے والے؟ اس کی مخلوق ہے، وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے پکڑ لے. ہماری عبادت یا ہماری نیکی یا امر بالمعروف کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہو جائیں اور لوگوں کے انجام کے بارے میں ہم فیصلے کرنے لگے. تو اللہ کی مخلوق کو مایوس کرنا اور اپنی طرف سے باتیں بنانا دین میں یہ انتہائی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب خود فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہو سکتا ہے جس شخص کو آپ گناہگار سمجھ کے اس سے نفرت کر رہے ہو، پتہ نہیں کس سٹرگل میں ہو، کتنی محنت کر رہا ہو، کتنی کوشش کر رہا ہو کہ وہ اس سے نکل آئے. آپ کسی کے حالات نہیں جانتے، اور آپ کو کیا پتا کہ کوئی شخص چھپ کے کتنی بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہو اور اس کا بظاہر حال بہت اچھا نظر نہ آتا ہو. تو اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے نا. تو اللہ کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے ہاتھوں میں مت لیں. اور دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے مت بڑھائیں، اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں. چاہے کسی کو ڈرانے کا معاملہ ہو، چاہے کسی کو خوشخبری دینے کا معاملہ ہو. اسی لیے جھوٹی حدیثیں گھڑنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جھوٹی حدیثوں کو پیش کرنا یا کہنا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں، ضعیف ہے یا موضوع ہے، لیکن لوگ بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں بیان کرو. نہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر بہت موٹیویٹ ہو لیکن اس کے بعد اس کا الٹا ری ایکشن ہو جائے. پھر تو اصل دین تو وہی ہے نا جو صحیح دین ہے. تو سچ میں ہمیشہ برکت ہوتی، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح حسب نسب پہ فخر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 آدمیوں نے اپنا نسب نامہ بیان کیا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تو فلاں بن فلاں ہوں، تو کون ہے؟ تیری ماں نہ رہے. یعنی ایک طرح سے اس کو حقیر کیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 آدمیوں نے اپنا نسب نامہ بیان کیا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تو فلاں بن فلاں ہوں، اور اس نے اپنے آباء و اجداد میں سے 9 افراد کے نام گنوائے اور کہا تو کون ہے؟ تیری ماں نہ رہے. اس نے کہا میں فلاں بن اسلام ہوں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر ان دونوں کے حوالے سے وحی بھیجی کہ اے 9 آدمیوں کی طرف نسبت کرنے والے، وہ سب جہنم میں جن کو تم اپنا بڑا بتا رہے ہو، اور 10واں تو خود ان کے ساتھ جہنم میں ہوگا. اور اے 2 جنتی آدمیوں کی طرف اپنے نسب کو منسوب کرنے والے، تو جنت میں ان کے ساتھ تیسرا ہوگا. کیونکہ اس نے کہا نا میں فلاں بن اسلام ہوں، یعنی 2 وہ جو بڑے تھے وہ مسلمان تھے، اور اس سے اوپر اس نے کہا میرا نسب اسلام ہے، میں اسلام سے پہچانا جاتا ہوں، یہی میری پہچان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کوئی وقت نہیں کسی ایسے بندے کی، وہ قارون یا فرعون کی اولاد میں سے ہو. ہمارے ہاں یہ کافی کامن ہے چیز، اکثر وہ کہتے ہیں ہم تو سید زادے ہیں، اور پھر رشتہ نہیں دیتے بعض اوقات، یعنی شادی نہیں کرتے کہ نہیں تم سید نہیں ہو تو اس لیے شادی نہیں ہو سکتی. پھر جانوروں پہ ظلم، استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر دوزخ پیش کی گئی، آپ کو دکھائی گئی، تو میں نے اس میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی باندھنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، جو اس کو نہ خود کھلاتی نہ چھوڑتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے. اچھا آپ نے دیکھا کہ اکثر واقعات بنی اسرائیل کے بیان ہوئے، وہ کیوں؟ قرآن مجید میں بھی بنی اسرائیل کا بہت ذکر ہے، احادیث میں بھی بنی اسرائیل کا ریفرنس ہے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے. اگر مشرکین کی بات ہو یا کفار کی بات ہو تو ہم کہیں گے تو وہ تو ہے ہی ایسے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور اس کے اعمال اس قسم کے ہیں تو اس کو ڈرنا چاہیے، اس کو فکر کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ ایک شخص بہت عبادت گزار ہو اور وہ اس کی عبادت ہی اس کو کافی ہو جائے. آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ساتھ آپ کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے، کسی کو ستا تو نہیں رہے.
کسی کا حق تو نہیں مارے ہوئے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک طرف اچھے کام کرنا اور دوسری طرف اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا. اچھا یہ جو جانور والی بات ہے نا، بعض لوگ پیٹس رکھ تو لیتے ہیں بڑے شوق سے اور پھر بچوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو ظلم کرنے کے لیے. بچے کبھی ان کا گلا دباتے ہیں، کبھی ان کی دم کھینچتے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں میں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی پرندوں کے پر کاٹ دیتے ہیں اور وہ بےچارے نہ اڑ سکتے ہیں اور نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو اس لیے یا تو پیٹس رکھے نا، اور اگر رکھے تو پھر میں تو سمجھتی ہوں اس سے بہتر انسان رکھے ہی نہ، تاکہ کسی قسم کو ظلم نہ کر بیٹھے، کیونکہ وہ بھی ذی روح ہے نا، اس کی بھی جان ہے. پھر ذرہ برابر تکبر، ایروگینس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا اسے اللہ چہرے کے بل جہنم میں اوندا داخل کرے گا. پھر اسی طرح اس تکبر کی علامت کیا ہوتا ہے کہ اپنے لیے لوگوں کا قیام پسند کرنا، کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، لوگ میرا استقبال کریں، لوگ میری بڑی چاہت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، یعنی اس کی عزت میں، احترام میں، یعنی اس کو بڑا مان لے، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. پھر فحش کلامی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البذاء من الجفاء والجفاء فی النار. بد کلامی شقاوت قلبی سے ہے، دل کی سختی کی علامت ہے، اور دل کی سختی آگ سے ہے. یعنی اس کا پھر علاج وہ جس سے سورت اس میں آتا نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. اس میں جو کل کا لفظ ہے نا وہ بہت ڈراتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس عادت سے بھی باز آنا چاہیے کہ ہر وقت دوسروں کی عیب جوئی اور پھر تانے مارنا. کچھ لوگوں کو تانا بازی میں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کر کیا رہے ہیں. تانے جو ہوتے ہیں نا یہ دوسروں کے دل چھلنی کر دیتے ہیں. چاہے کسی کو حسب نسب کا تانا دیا جائے، یا اس کو جہالت کا، یا اس کی بے دینی کا، یا کسی بھی چیز کا. سر جو بھی بات ہوئی نا تو میں نے بہت نوٹ کی تھی کہ کالج میں لڑکیوں کے جو گروپس ہوتے ہیں وہ جب بھی اکٹھی ہوتی ہیں تو مطلب یہی کام ہوتا ہے کہ جو قریب سے گزرے گا اس کے بارے میں کمنٹ دیں گی، کسی کو تانے دیں گی، یا اور نہیں تو آپس میں ہر ٹائم بس فضول گفتگو کرتے رہنا، بس یہی ہوتا ہے. اوور آل دوسروں کے دل آزاری جو ہے، کسی بھی طرح دوسروں کو ستانا، بلی کو ستانا جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تو باقی تو پھر انسان ہے. پھر گفتگو میں بد احتیاطی. معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہم کرتے ہیں اس پہ بھی پکڑ ہوگی، اس پہ بھی ہمارا مواخذہ ہوگا. آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے. لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندا گرائے گی. یعنی زبان کی باتیں جو انسان کو الٹے منہ گرائیں گی. ایک اور روایت میں آتا ہے بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور سوچتا بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ. پھر عبادت گزار ہونے کے باوجود دوسروں کو زبان سے تکلیف دینا. ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نماز روزہ صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی. فرمایا وہ جہنمی ہے. بعض اوقات عبادت انسان زیادہ کر لیتا ہے نا تو اس کو ایک زوم ہو جاتا ہے کہ اب تو میں نے اپنی سیٹ پکی کی ہوئی ہے، اب مجھے اختیار ہے جس کو جو مرضی کہوں چاہے کروں. جو ایروگینس ہوتی ہے نا یہ بعض اوقات مال کی وجہ سے آتی ہے، بعض اوقات عبادت گزاری کی وجہ سے، بعض اوقات کسی علم کی وجہ سے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے نا. پھر وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے، میں جس کو جو چاہوں کہوں، اور پھر ہر ایک کے اوپر توپ کا دہانہ کھول دیتا ہے، جس کو جو جی چاہے کہے. تو یہ زیادہ علم ہونا یا زیادہ مال ہونا یا عبادت کے قابل آپ زیادہ ہو گئے تو اس سے آپ کو لائسنس نہیں مل جاتا لوگوں کو ذلیل کرنے کا، یا کسی قسم کی کوئی اتھارٹی مل جائے.
مثلاً آپ ٹیچر بن گئے یا آپ کسی بھی عہدے پہ پہنچ گئے، کسی بھی دفتر میں کہیں بھی، تو اب آپ کو حق نہیں کہ آپ دوسروں کو ذلیل کریں. استغفر اللہ. پھر بناوٹی گفتگو کرنا، بناوٹی گفتگو، تصنع سے باتیں کرنا، یعنی آپ کچھ ہیں اور نیچرل نہ ہونا، ان نیچرل قسم کی باتیں. واصلہ کہتے ہیں میں اصحاب صفہ میں سے تھا، میں وہ ہاسٹل میں رہتا تھا. سمجھے، میں نے یہ دیکھا ہمارا یہ حال تھا کہ ہم میں سے کسی شخص کے پاس پورا کپڑا نہ تھا، کیونکہ سارے لوگ دور دراز سے آئے ہوئے تھے، کوئی بزنس کام کاج نہیں تھا، اور خود مدینہ کے جو اکنامک کنڈیشن تھی بہت ٹف تھی. تو کہتے ہیں کہ پسینہ ہماری جلدوں میں، اسکن میں میل اور غبار کی وجہ سے لکیریں بنا دیتا تھا. یعنی ہمارے پاس صابن اور ایسی چیزیں نہیں تھی کہ ہم ہر روز نہا دھو سکتے، اتنا پانی بھی شاید نہیں ہوگا. تو بعض اوقات وہ مٹی، جیسے گرمیوں میں خاص طور پہ آندھی وغیرہ چلتی تو وہ اس کی لیئر آ جاتی تھی اور پھر پسینہ آتا تو وہ لکیریں نظر آتی تھی بیچ میں سے، یہ حال تک ہو جاتا تھا. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا فقراء مہاجرین کے لیے خوشخبری ہو، یعنی تم اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، یہاں تمہارا کچھ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، واپسی بھی نہیں، کوئی کام کاروبار بھی ابھی نہیں، انتہائی غربت اور اسرت کی حالت. تو کہتے ہیں کہ اتنے میں اچانک ہمارے پاس ایک اچھے لباس والا آدمی آ گیا، یعنی بڑے اچھا ڈریس اپ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے، جو بھی کوئی کلام کرتے، وہ شخص بتکلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اونچی بات کرتا. مثلا آپ کوئی بات فرماتے تو اس کے بعد وہ اسی بات کو پکڑ کر بڑے تکلف والے انداز میں اونچے بولتا، یعنی آپ پر بھی ایک طرح سے اپنا چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا. جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس جیسے شخص کو پسند نہیں فرماتے. کیونکہ آپ کو یہ فکر ہوئی کہ جو ذرا اچھے کپڑے پہن کے آ جائے تو لوگ ایک انکانشیسلی اسے متاثر ہونے لگتے ہیں نا، اس کا کوئی سٹیٹس ہے، اس کا مقام ہے، اور پھر انکانشیسلی اس کو کاپی بھی کرنے لگتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اور اس جیسے شخص کو پسند نہیں فرماتے جو اپنی زبانوں کو لوگوں کے لیے مروڑتے ہیں، جس طرح گائے چراگاہ میں اپنی زبان مروڑتی ہے. یعنی گائے جب جگالی کرتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے چہروں اور زبانوں کو آگ میں مروڑے گا. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے یہ. تو یہ جو بناوٹی گفتگو اور بنا کے باتیں کرنا اور اپنا بہت امپریشن قائم کرنا، اور یہ چیزیں انسان کو اگر وقتی طور پر کچھ دوسروں میں پرومیننٹ کر بھی دیں تو فائدہ نہ دیں گی، بلکہ الٹا نقصان دہ ہیں. پھر جھوٹ بولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے. استغفر اللہ. جھوٹ ایک تو ہوتا ہے ماضی کے کسی واقعے کو غلط بیانی کرنا، بات کچھ تھی اسے کچھ اور پیش کرنا. ایک ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں جھوٹ بولنا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کرنے کا ارادہ کچھ نہیں، نیت بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بتانا. کئی لوگ حسب نسب میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہوتے کچھ ہیں وہ کچھ اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ان ذاتوں میں سے پیش کرتے ہیں جن کی عام طور پر اس خاص پرٹیکولر ریجن یا ایریا میں بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ ہم فلاں ٹرائب سے یا فلاں جگہ سے بلونگ کرتے ہیں. پھر اپنی مالی حیثیت کے بارے میں غلط بیانی کرنا. جی ہاں، رشتہ کرتے وقت بہت سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں لوگ. پھر یہ کہ کام کرنا کرانا ہے کوئی نہیں، دوسرے کو جھوٹی امیدیں دلانا، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، اور نیت میں کچھ نہیں، کوئی سوچے سمجھا نہیں، بولے جا رہے ہیں دوسرے کو بس خوش کرنے کے لیے. اب دوسرا کیا کرتا ہے؟ امید لگا بیٹھتا ہے کہ فلاں میرے لیے بہت کچھ کرے گا، اور وہ اپنی کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ جھوٹے لارے لگا کے غائب. اسی طرح آپ نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہے. یہ جو لارے لگانا ہے نا، یہ بھی دھوکہ دینا ہے بیسیکلی. پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیانت کر جانا. کسی نے کوئی چیز رکھوائی، اس میں سے ایسے بس کھا لینا یا اس کو استعمال کر لینا.
ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پہ مقرر تھا جس کا نام کرکرا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ تو جہنم میں گیا. صحابہ اسے دیکھنے گئے تو اس کے پاس عبا ملی جسے خیانت کر کے اس نے چھپا لیا تھا. پھر زمین کو چھوتا ہوا لباس پہننا. ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جوڑا دیا جس میں ریشم بھی تھا اور اسامہ کو 2 قبطی چادریں دی اور فرمایا کہ اس کا جو حصہ زمین پہ لگے گا وہ جہنم میں ہوگا. یعنی پہن رہے ہو اب دھیان سے پہننا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور ہر اس کام سے بھی محفوظ رکھے اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.